أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں میں پیغام رساں انتخاب فرمائے اور ان کی طرف اپنی شریعت الہام کی اور ان کو حکم دیا کہ اسے پہنچائیں تاکہ قیامت تک کے انسانوں پر حجت قائم ہو، اور انہیں واضح احکام دیے اور معجزات کے ساتھ ان کی تقویت فرمائی۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یقیناً تمام انبیاء علیہ السلام بشر تھے اور وہ کھاتے پیتے، بیمار اور تندرست ہوتے، بھول جاتے، یاد کرتے اور اس دنیا سے پردہ فرما جاتے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں علی الاطلاق وہ برتر، اکمل اور بلا استثناء افضل تھے۔ جب تک تمام انبیاء علیہ السلام کو تسلیم نہ کیا جائے کوئی بھی شخص ایماندار نہیں بن سکتا۔ قرآن حکیم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے دور رہو، اور فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب کرتا ہے، بے شک وہ سننے دیکھنے والا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ یقیناً ہم نے واضح دلائل کے ساتھ رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کا ذکر کریے جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے، اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دیں، بنی اسرائیل سے پوچھ لو جب وہ ان کے پاس آئے، اور ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عذابًا علیما۔ اور جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ عہد لیا اور آپ سے اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اور انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کی طرف سے یہ خبر ارشاد فرمائی ما بعث اللہ من نبی الا انذر قومہ الاعور الکذاب المسیح۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی مبعوث فرمائے سب نے اپنی قوم کو جھوٹے مسیح دجال سے ڈرایا، اور فرمایا لا تفاضلوا بین الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، یعنی اس انداز میں کہ کسی دوسرے کی توہین کا پہلو نکلے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے انبیاء اور مرسلین کی تعداد دریافت کی تو فرمایا 120,000 والمرسلون منہم 313، 120,000 پیغمبر ہیں، ان میں رسول ہیں 313، اور فرمایا والذی نفسی بیدہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر البریہ کے لقب سے مخاطب کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکساری سے فرمایا ذاک ابراہیم، یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما کان لعبد ان یقول انی خیر من یونس ابن متی۔ کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ کہے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونس ابن متی سے بہتر ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء علیہ السلام کی ملاقات اور ان کی امامت کا تذکرہ فرمایا،
اور پھر اس آسمانوں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے یحییٰ، عیسیٰ، یوسف، ادریس، ہارون، موسیٰ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے بعض احوال بیان فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان نبی اللہ داؤد کان یأکل من عمل یدہ، اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کروڑوں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم السلام کو مانتے اور تصدیق کرتے ہیں کہ وہ کامل انسان تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنے پیغام پہنچانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کاملہ کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی طرف رسول بھیجے تاکہ وہ اپنے رب کی پہچان کر لیں اور اپنے انسانی کمالات تک رسائی حاصل کر سکیں اور اس طرح دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں۔ نظام عبادت اور اطاعت کا تقاضا ہے کہ ان کی طرف جو رسول بھیجے جائیں کہ بندے معلوم کر سکیں کہ انہوں نے کس طرح عبادت کرنی اور کیسی اطاعت سر انجام دینی ہے، اس لیے کہ اس اہم مقصد کے لیے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور در حقیقت بندوں کے اوپر سب سے بنیادی بات یہ لازم آتی ہے کہ وہ عبادت کے اصل مفہوم کو سمجھیں، جسے قرآن حکیم انسانوں کے لیے وضاحت کر رہا ہے۔ تو گویا یہ عبادت کا جو مفہوم یا جو اس کا فلسفہ اور فکر ہے، یہ صرف اس کے ظاہری معنی تک یا ظاہری مفہوم تک قید نہیں، یا صرف کچھ خاص عملی عبادات تک محدود نہیں، بلکہ عبادت در حقیقت اس اطاعت کا نام ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون قرآن حکیم کے ذریعے انسانی سوسائٹی کے اندر ان عبادات کے نظام کا جو غلبہ ہے اس سے یہ مراد لیا گیا ہے۔ اطاعت کے نتیجے میں نفس کی تطہیر اور نافرمانی سے دوری مرتب ہوتی ہے اور اس پر جزا اور سزا کا نظام ترتیب پاتا ہے۔ اگر انبیاء علیہم السلام کی بعثت نہ ہوتی تو قیامت کے دن لوگ کہتے، اے اللہ، ہمیں تو تیری اطاعت کا ہی پتہ نہیں تھا کہ کیسے ہوتی ہے، اور ہم نافرمانی اور معصیت کو نہیں جانتے تھے کہ اس سے احتراز کرتے۔ آج ظلم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں سزا نہ دی جائے۔ اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے والے مقرر کر دیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، رسول خوشخبری دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں تاکہ ان کے بھیجنے کے بعد اللہ پر لوگوں کی حجت نہ رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔